الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 6 اس کا بیان ہوگا، اور اس حدیث کا تعلق حلال و حرام سے ہے. اس حدیث کا تعلق دلوں کی اصلاح سے ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں کئی احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے کا موقع ملا اور وہ احادیث انہوں نے یاد رکھی. اسی لیے آج کی جو حدیث یہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں. اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ چیزیں واضح ہیں. جیسے مردار ہے، وہ بکرا، وہ گائے، وہ اونٹنی جو ذبح کرنے سے پہلے فوت ہو جائے اس کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. اور اگر آپ نے اسے ذبح کر لیا تو وہ بکری جو ہے، وہ بکری کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے. تو فرما رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الحلال بین و ان الحرام بین، اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں اور جو حرام ہے وہ بھی بالکل واضح ہیں. تو حرام کی مثال مردار ہے، شراب ہے، شراب پینا حرام ہے، حلال نہیں ہے. اور ایسے ہی بینک کی نوکری کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ سودی بینک جو ہیں ان کی نوکری کیا ہے؟ حرام ہے. اور اکثر بینک جو ہیں وہ حرام ہی ہیں، وہ سودی ہیں. شاید دنیا میں کوئی ایسا بینک ہو جو مکمل طور پہ سود سے پاک ہو، ورنہ وہ بینک بھی جو اپنے آپ کو اسلامی بینک کہتے ہیں، غیر سودی بینک کہتے ہیں، ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک سود موجود ہے. شاید کوئی ایسا بینک ہو جو مکمل طور پہ سود سے پاک ہو. تو اسلام میں حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں. حلال زمزم جو ہے، اس پانی میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یہ بالکل حلال ہے. وہ کھانا جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں حلال کی کمائی سے، اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ریشم کا لباس مردوں کے اوپر حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اسلام میں کئی چیزیں حلال ہیں اور بالکل واضح طور پہ حلال ہیں. ان کا علم ہر ایک کو ہے، ہر کوئی مسئلہ جانتا ہے. اور کچھ چیزیں حرام ہیں اور ان کی حرمت بھی بالکل واضح ہے. فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں کئی لوگوں کو شک رہتا ہے. لا يعلمهن كثير من الناس، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے واضح طور پہ بتایا نہیں ہوتا، اسلام نے واضح طور پہ بتایا ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے
یا غلط سوچ رکھنے کی وجہ سے یہ واضح نہیں کر پاتے لوگوں کے لیے، اور نہ خود ان کے لیے واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ مثلا آپ سگریٹ لے لیں، سگریٹ کے بارے میں کئی جگہ پہ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ پینا مکروہ ہے، اور کئی جگہوں پہ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ پینا حرام ہے۔ سعودی علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ سگریٹ پینا کیا ہے میرے بھائیوں؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے اس میں پہلے نمبر پہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ سگریٹ پی کر آپ اپنے جسم کو خود ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے جسم کو خود ہی کینسر جیسی مودی بیماریوں کا یعنی کہ جگہ بنا رہے ہیں، مودی بیماریوں کا ہدف بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچانا یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اور پھر سگریٹ پینے سے آپ کے دائیں بائیں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہیں، آپ ان کو ادا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور کسی کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر ساری دنیا مانتی ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ خبیث شے ہے، پینے والے بھی مانتے ہیں، نہ پینے والے بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے یہ خبیث شے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ سگریٹ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن کئی لوگ اس کو حرام نہیں جانتے، حرام نہیں سمجھتے۔ اب وہ کیا کریں؟ کیا وہ پی سکتے ہیں؟ کیا نہ پیے؟ یہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں بالکل واضح ہیں، وہ چیزیں جو حرام ہیں بالکل واضح ہیں، اور ان کے درمیان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں کئی لوگ شک و شبہ میں رہتے ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو ان مشکوک چیزوں سے دور رہے گا، ان متشابہ چیزوں سے دور رہے گا، ان چیزوں سے جن کے حرام اور حرام ہونے کے بارے میں اسے شک ہے، ان سے دور رہے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس آدمی نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ چیز ہو سکتا ہے حرام ہو، اب جب اس کے قریب نہیں جائے گا تو اس نے دینی طور پہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، دینی طور پہ اپنے رب کو ناراض نہیں کیا، اور اس چیز کے قریب نہ جا کر اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے سگریٹ پیئیں گے یہ سوچ کر بھئی حرام نہیں ہے، لوگ آپ کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، لوگ دل سے آپ کی عزت نہیں کریں گے، کہیں گے یار اس آدمی سے مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ بھی سگریٹ پیتا ہوگا، اتنا سمجھدار ہے، دین کا اسے علم ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اچھے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، قومی اسمبلی کا رکن ہے، فلاں ادارے کا ڈائریکٹر ہے، تو ان لوگوں کے سامنے جب آپ ایسی حرکات کریں گے تو آپ کی عزت جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جو متشابہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے دور رہے گا اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ فرمایا ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی مشکوک چیزوں کا ارتکاب کرے گا، مشکوک چیزوں کے قریب جائے گا، مشکوک کام کرے گا، فرمایا وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، پھر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہیں پہ کسی بادشاہ کی چراگاہ ہے، چراگاہ سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں، چراگاہ ہے جو مخصوص ہے بادشاہ کے اونٹوں کے لیے، بادشاہ کے بکروں کے لیے، بادشاہ کی گائے کے لیے، کوئی دوسرا جانور اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ فرمایا اب جو آدمی بادشاہ کی چراگاہ میں جانور
لے کے داخل ہوگا بادشاہ نے اس کی سخت سزا مقرر کر رکھی ہے۔ ایک چرواہا اپنے جانور لے کر آتا ہے اور بادشاہ کی چراگاہ کے دائیں بائیں اپنے جانور چرانا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میں بادشاہ کی چراگاہ میں اپنے جانوروں کو داخل نہیں ہونے دوں گا، لیکن ان کے دائیں بائیں تو میں ان کو چرا سکتا ہوں۔ اب اس کے جانور بادشاہ کی چراگاہ کے دائیں بائیں موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ کی چراگاہ ہے، وہ یہ تو نہیں جانتے کہ بادشاہ کی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ سبزہ بہت ہے، اس سائڈ پہ گھاس بہت ہے۔ اب جب آپ اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ کی باؤنڈری کے قریب لے آئے ہیں تو خطرہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی جانور جلدی سے اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا اور آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور بادشاہ کی طرف سے سزا جو ہے اس کے آپ حقدار ٹھہریں گے۔ اس لیے علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے میرے بھائیو؟ اب کہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ علاج یہ ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ کیا؟ بادشاہ کی چراگاہ کی باؤنڈری کے قریب بھی نہ جائیں۔ نہ قریب جائیں گے نہ یہ خطرہ ہوگا کہ آپ کا جانور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی بھی چراگاہ ہے۔ اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے وہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ اب اگر آپ مشکوک چیزوں کے قریب جائیں گے تو خطرہ ہے کہ حرام کا ارتکاب بھی کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو متساہل کر لیا، آپ نے اپنی عادت بنا لی، کوئی بات نہیں یار اس میں تو اختلاف ہے، کوئی بات نہیں یار اس کا کون سا میں پکا پتا ہے کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں میں استعمال کر لیتا ہوں، تو ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہے کہ آج سگریٹ پینے والا کل شراب بھی پی لے گا، آج سگریٹ پینے والا کل نشہ بھی استعمال کر لے گا، چرس بھی پی لے گا۔ اس لیے علاج کیا ہے کہ آپ اس چیز سے بھی دور رہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حرام نہیں ہے، حالانکہ وہ حرام ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دے دوں میرے بھائیو، یہ داڑھی ہے۔ داڑھی رکھنا میرے بھائیو ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہی ہے۔ سنت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو وہ سنت ہوئی نا اس لحاظ سے کہ آپ پڑھتے تھے، لیکن کیا یہ 5 نمازیں پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ سنت اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ نے یہ پڑھنا واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اس لحاظ سے ضروری ہے۔ تو داڑھی جو ہے میرے بھائیو اس لحاظ سے سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، لیکن اگر آپ داڑھی رکھ لیتے، رکھنے کا حکم نہ دیتے تو ہم کہتے صرف سنت ہے، لیکن آپ نے تو داڑھی رکھی بھی ہے اور رکھنے کا حکم بار بار دیا۔ کہیں پہ آپ کہتے ہیں آفو، کہیں پہ آپ کہتے ہیں اوفو، کہیں پہ آپ کہتے ہیں ارخو، کہیں پہ آپ کہتے ہیں وفرو، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی معاف کر دو، داڑھی کو جانے دو، داڑھی کو لڑکاؤ۔ اس لیے معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ نہیں رکھیں گے تو گناہ ہے۔ لیکن میں فی الحال میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، یہ تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، یہ میرا آج موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ کئی بھائی کہتے ہیں کہ ایک مٹھ کے بعد کیا داڑھی کاٹ سکتے ہیں؟ یہ میرا موضوع ہے آج۔ تو کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، دوسرے کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب موقف کن کا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے، کاٹنی نہیں چاہیے، موڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے انہوں نے داڑھی رکھنے کے لیے کئی ایک الفاظ استعمال کیے ہیں، ہر لفظ کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو جانے دو۔
کہیں پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھو، لیکن جب اتنی مقدار میں ہو جائے تو آگے سے کاٹ لینا، آپ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا۔ لیکن کچھ علماء کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے کاٹی ہے۔ تو میرے بھائی، دین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا، اور معصوم نبی ضرور ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، حالانکہ وہ اس کائنات میں تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلی اور افضل مخلوق ہیں، سب سے بہتر مخلوق ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، جان کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، مال کی قربانیاں۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، مقابلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ کہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو جانے دو، داڑھی کو لڑکاؤ، تو پھر اگر 2-3 صحابہ کرام نے داڑھی جو ہے ایک مٹھ کے بعد کاٹی بھی ہے، تو ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا۔ اب یہ معاملہ واضح ہے، لیکن اگر مان بھی لیں، 2 منٹ کے لیے مان لیا جی، کوئی آدمی کہتا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی جو ہے نہیں، وہ آپ ایک مٹھ کے بعد کاٹ سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی جو معاملہ ہے اس چیز کا کہ داڑھی جانے دیں، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ داڑھی پوری رکھنا جو ہے وہ سب کے نزدیک صحیح ہے، لیکن کاٹ لینا اس کے بارے میں آپ کو شک ہے، تو اس لیے آپ کے لیے علاج اس بات میں، آپ کی شفا اس میں ہے، آپ کے لیے بہتری اس بات میں ہے کہ آپ داڑھی کو جانے دیں اور اسے نہ کاٹیں۔ چہرے کا پردہ آپ لے لیں، چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ جو ہے اس کا معاملہ بھی واضح ہے۔ چہرے کو ڈھانکنا چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھے، سوائے اپنے خاوند کے اور سوائے ان کے جو اس کے محرم ہیں۔ اور محرم کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ جن سے عورت کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی چہرے کا پردہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، کر لیں تو بہتر ہے، کہتے ہیں واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ واضح ہے کہ چہرے کو ڈھانکنا چاہیے، عورت کا سارا مسئلہ اسی کے چہرے میں ہے۔ جو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو اپنا بازو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اپنے پاؤں ڈھانک کر رکھنے چاہیے، اپنے سر کے بال ڈھانک کے رکھنے چاہیے، وہ شریعت یہ کیسے نہیں کہے گی کہ چہرے کو ڈھانک کر رکھے؟ لیکن مان لیا کہ کئی لوگوں کے ہاں یہ معاملہ واضح نہیں ہے، تو ان کے لیے حدیث موجود ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں کئی لوگوں کو شک و شبہ رہتا ہے، جو مشکوک چیزوں سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا۔ جو عورت جو ہے چہرے کا پردہ کرے گی، وہ اپنے سر کے بال بھی ڈھانک کر رکھے گی، وہ اپنا پیٹ بھی ڈھانک کر رکھے گی، وہ اپنی ٹانگیں بھی ڈھانک کر رکھے گی، وہ اپنے بازو بھی ڈھانک کر رکھے گی۔ اور جو عورت چہرے کے پردے کے معاملے میں سستی کرے گی، اس کے بازو بھی آسا آسا ہاف ہو جائیں گے، تھوڑے تھوڑے سے بازو نظر آئیں گے، تھوڑی تھوڑی سی ٹانگیں نظر آئیں گی، قمیض بھی ہلکی ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا سا پیٹ بھی نظر آئے گا، بال بھی نظر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرما رہے حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کئی چیزوں کے بارے میں کئی لوگ شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں۔ فرمایا جو ان مشکوک چیزوں سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا، اور جو مشکوک چیزوں کے قریب جائے گا وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا، اور جو مشکوک چیزوں سے بچ جائے گا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اپنی عزت محفوظ کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو متقین کے امام ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، صالحین کے امام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح مسلم میں 2 حدیثیں آتی ہیں، قابل غور ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ ایک بار آپ نے اپنے نواسے جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، آپ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی،
مدینہ کھجوروں کی سرزمین ہے، تو کھجور ایک بڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا لی، کھانے لگے۔ راستے میں پڑی کھجور کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے میرے بھائیوں؟ پہلے آپ تو مسئلہ بتائیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں، راستے میں پڑی ہے اور قیمتی چیز نہیں ہے، ایک تو پڑی راستے میں ہے اور ایک قیمتی چیز نہیں ہے، تو یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کھجور جناب حسن نے اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ سے نکلوا دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور میری آل، ان کے لیے صدقہ کی کھجوریں، صدقہ کا مال حلال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقہ کی ہو سکتا ہے کھجور صدقہ کی ہو، پکا نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے۔ آپ نے نکلوا دی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلم شریف کی دوسری حدیث میں کہ میں کئی دفعہ گھر میں آتا ہوں اور میرے بستر پہ ایک آدھ کھجور پڑی ہوتی ہے، میں اسے اٹھاتا ہوں، منہ میں ڈالنے لگتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہیں صدقہ کی نہ ہو، میں پھینک دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں، جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے، شراب سے بچنا ہی بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہی بچنا ہے، چوری سے بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ چیزیں واضح طور پہ حرام ہیں، لیکن وہ چیز جس میں تھوڑا سا شک و شبہ ہو اس سے بھی بچیں۔ آپ گھر بنانے لگے ہیں، ایک اینٹ کی جگہ اس کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہے کہ میری ہے کہ میرے پڑوسی کی ہے، میری ہے کہ میرے ساتھ والے رشتے دار کی ہے۔ اب عام طور پہ لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ وہ اینٹ والی جگہ کیا ساتھ 2 اینٹوں کی جگہ اور لے لیں، لیکن جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جسے آخرت کی فکر ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ یہ اینٹ بھی چھوڑ دے گا، کوئی بات نہیں، وہ لے لے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو مشکوک ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ میرے لیے حرام ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حرام کیا، مشکوک چیزوں سے بھی دور رہیں، لیکن کئی دفعہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں واضح طور پہ علم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کئی لوگ خواہ مخواہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بخاری شریف میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آباد ہیں، وہ گوشت لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس گوشت کے اوپر انہوں نے اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ ذبح کون کرتے ہیں؟ مسلمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گوشت تمہارے پاس آئے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا، معاملہ واضح ہے، مسلمان نے ذبح کیا ہے۔ اگر آپ یہ اصول بنا لیں گے کہ جی شک ہے، پھر تو آپ کبھی بھی گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے۔ ہر آدمی کے بارے میں آپ کو شک رہے گا، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی تھی کہ بھول گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں میرے بھائی، شیطانی وسواس کا اپنے آپ کو شکار نہیں کرنا۔ ایسے ہی اسلام نے بتا دیا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ یہودی اور عیسائی اگر وہ کوئی جانور ذبح کریں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور آپ کے لیے کیا جی؟ حلال ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، قرآن پاک بتا رہا کہ حلال ہے، پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، شاید وہ یہودی اور تھے، یہودی اور ہوں گے، وہ عیسائی اور تھے، یہ اور ہوں گے، یہ تو شرک کرتے ہیں جی۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودی شرک نہیں کرتے تھے؟ قرآن پاک میں ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے۔
تو یہ چیزیں ان میں موجود تھیں، لیکن چونکہ یہ وہ قومیں ہیں جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اسلام نے ان کے معاملے میں یہ رعایت دی ہے، یہ رخصت دی ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ اب اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہنا اور دوسروں کے بارے میں بھی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہے، جی سعودیہ میں فلاں جگہ سے گوشت آتا ہے، جی سعودیہ میں فلاں جگہ سے مرغی آتی ہے، جی وہاں جا کے مرغی نہ کھانا۔ کیوں جی؟ کس لیے؟ اگر عیسائی ملک سے وہ گوشت آیا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودیہ میں جو گوشت داخل ہوگا وہ ڈائریکٹ داخل نہیں ہوگا، یہاں پہ اسلامی حکومت ہے، جو کسی ملک سے آئے گا یہاں سعودی تاجر خریدنے والا ہوگا، یہ مسلمان ہے، جن سے خریدتا ہے ان کی فیکٹریوں کا معائنہ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہاں سے گوشت آ رہا ہے۔ تو اب شکوک و شبہات کا شکار رہنا اور پروپگنڈا کرنا، دوسروں کو بھی ایسے اوہام میں واقع کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں جسے شک رہتا تھا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، ہوا نکلی یا کہ نہیں نکلی، شیطانی وسوسے کا شکار تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو یقین ہو گیا کہ میری ہوا نکل گئی ہے، وہ جائے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ایک آدمی کو شک رہتا ہے ہوا نکلی یا کہ نہیں نکلی، اس کے بارے میں علاج یہ بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ سونگھ لے اس وقت تک وہ اپنی نماز نہ توڑے، اس کا وضو ہے، نماز پڑھتا رہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان اس کے وسوسوں میں مبتلا ہو جائے اور پرسکون ہو کے عبادت نہ کر سکے، اس لیے شیطانی باتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، شیطانی وسوسوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسانی جسم میں، انسانی بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ اگر ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ہے جی؟ دل۔ الا وہی القلب، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دل ہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، اللہ کا خوف یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں خوف ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، وہ آدمی ٹھیک ہے، اس کا باقی جسم بھی ٹھیک رہے گا۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، رب کا خوف ہوگا، اس کی زبان جب جھوٹ بولنے لگے گی نہیں بولے گا، کیونکہ دل روکے گا۔ ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کرنے لگے گا، دل میں اگر تقوی ہوگا دل اسے روک دے گا۔ آنکھ سے کسی حرام شے کی طرف دیکھنے لگے گا، دل اس سے روک دے گا، کیونکہ دل صحیح کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا دل فاسد ہو چکا ہے، دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، تو پھر وہ اس کو گناہوں پہ آمادہ کرے گا، گناہوں کی ترغیب دے گا، گناہوں کی طرف اسے لے کر جائے گا۔ پھر اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جو گناہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، ظلم کی طرف اٹھ رہے ہیں، دل نہیں روکے گا۔ اس لیے اس دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، رب کے بارے میں، رب کی معرفت، رب کے نام، رب کی صفات، ان کا علم اس دل کو ہونا چاہیے۔ تو اصل بات دل کی ہے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کئی لوگ اس جملے کا غلط استعمال کریں، ان کو جب آپ کہیں پردے کا کہ اپنی بیگم کو پردہ کراؤ، یا عورتوں کو نہ دیکھو، یا غیر محرم عورتوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، تو کیا کہیں گے؟ بات دل کی ہے جی، دل صاف ہونا چاہیے۔
تو ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا کہا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کا جسم ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے. آپ منہ زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا دل ٹھیک ہے. نہیں, آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے. اگر دل ٹھیک ہوتا تو آپ کے باہر کے اعضاء صحیح کام کرتے. یہ جو آپ رشوت لینے سے باز نہیں آتے, یہ جو آپ شراب پینے سے باز نہیں آتے, یہ جو آپ بدکاری کرنے سے باز نہیں آتے, یہ جو آپ سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا دل صحیح کام نہیں کر رہا. شریعت کے اوپر اگر عمل کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے. اگر آپ شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل درست طور پہ کام نہیں کر رہا, اسے ٹھیک ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا, تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا, تمہارے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. اور قربانی کے جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ گوشت تم ذبح کرتے ہو, یہ جانور تم ذبح کرتے ہو, ان کا گوشت کون کھاتا ہے؟ تم کھاتے ہو, اللہ نہیں کھاتا. اللہ کے پاس یہ گوشت نہیں جاتا, یہ خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, اسی زمین پہ رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے تقوی کی طرف, تمہارے دل کی طرف. اس لیے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے. دل ٹھیک ہو جائیں گے پورا جسم ٹھیک کام کرے گا. اور اگر دل صحیح کام نہیں کرے گا تو ہمارے اعضاء سے گناہ سرزد ہوں گے, ہاتھوں سے, پاؤں سے, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے, بلکہ اللہ تعالی ہمیں ان حرام چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کے بارے میں کئی لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.